امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی معتبر کتابوں میں منقول ہے، کسی نے بھی اس واقعے کا انکار نہیں کیا، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تہذیب الکمال میں، تہذیب التہذیب میں جمال الدین مزی، ابن حجر اسقلانی، یہ محدثین میں سے یہ لکھتے ہیں واقعہ کہ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، درس حدیث ہو رہا ہے، ایسے میں کسی نے آ کر کہا کہ یا ابا داؤد جاءک سہل بن عبداللہ تستری، یہ سہل بن عبداللہ تستری آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری صوفی ہیں، جنید بغدادی کی صحبت میں رہے، ذنون مصری کی صحبت میں رہے۔ سہل بن عبداللہ تستری صوفی، تو آپ نے پوچھا وہ صوفی ہیں، ما جا بھی، کیوں آ رہے ہیں یہاں؟ باطن والے ظاہر کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے ظاہر اور باطن میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، باطن ظاہر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جس باطن کو ظاہر سے اختلاف ہے وہ باطن نہیں، وہ باطل ہے۔ جو باطن ظاہر کے خلاف ہے وہ باطن نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ جو طریقت شریعت کے خلاف ہے وہ طریقت شیطان کی طریقت ہے، میرے غوث کی طریقت نہیں، میرے خواجہ کی طریقت نہیں، میرے پیر عامر کی طریقت نہیں۔ تو امام ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا کہ سہل بن عبداللہ تستری صوفی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ما جا بھی، کیوں آ رہے ہیں، کیا بات ہے، یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ جا کا زائرن، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے بس۔ تو آئے امام ابو داؤد کے پاس امام سہل بن عبداللہ تستری آئے، سبحان اللہ، ظاہر سے ملنے باطن آ رہا ہے، ظاہر و باطن دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، مجمع البحرین ہے، دونوں سمندر مل رہے ہیں۔ علم ظاہر کا امام ہے، یہ علم باطن کا امام ہے، دونوں امام مل رہے ہیں۔ سہل بن عبداللہ تستری حضرت امام ابو داؤد سے فرماتے ہیں کہ یا ابا داؤد مجھ سے ایک وعدہ کرو، علی الامکان، یعنی آپ سے ہو سکے تو اس بات پر عمل کریں گے، یہ وعدہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ہو سکے تو میں آپ جو بولتے ہیں اس پر عمل کروں گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری صوفی فرماتے ہیں اخرج لی لسانک الذی حدثت به حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبلہ، میرے لیے تمہاری وہ زبان باہر نکالو جس سے تم رسول اللہ کا کلام بیان کرتے ہو، جس سے تم رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے ہو، میں اس زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر امام ابو داؤد جو امام حدیث ہیں، امام سنت ہیں، امام حق ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کرنا، کسی کی زبان کو بوسہ دینا، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آپ جاؤ، یہ نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ عشق محمدی ظاہر ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ظاہر ہو رہی ہے کہ اخرج لی لسانک الذی حدثت به حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلہ۔ سہل بن عبداللہ تستری صوفی فرماتے ہیں کہ اے ابو داؤد تمہاری وہ زبان ظاہر کرو جس زبان سے تم رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے ہو، میں اس زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اخرج لہ لسانہ، آپ نے اپنی زبان باہر کر دی۔ تو آگے بڑھ کر سہل بن عبداللہ تستری اس زبان کو بوسہ دیتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھتے نہیں، اگر بیٹھ جاتے تو کوئی یہ مانا لیتا کہ یہ بھی کرنے آئے تھے، حدیثیں سننے آئے تھے، نہیں، اس عمل کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اسی ایک کام کے لیے میں آیا تھا۔ اور حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ حدیث جس زبان سے بیان کی جاتی ہے اس زبان کو بوسہ دیتی ہے۔ اور امام ابو داؤد نے امام سہل بن عبداللہ تستری پر اعتراض نہیں کیا۔ تو معلوم ہے امام ابو داؤد صوفی کے معتقد ہیں، اور صوفی امام ابو داؤد کے معتقد ہیں۔ علم ظاہر علم باطن کو مانتا ہے، اور علم باطن علم ظاہر کو مانتا ہے۔ باطن اسی ظاہر کا باطن ہے، اور یہ ظاہر اسی باطن کا ظاہر ہے۔ ظاہر شریعت کے باطن کو طریقت کہتے ہیں، اور ظاہر طریقت کو شریعت کہتے ہیں۔